بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جہان سیاست۔ آج کے پروگرام میں سب سے پہلے پاک ایران جو کشیدگی ہے اس پہ بات کریں گے، اس کے بعد غازہ کا جو معاملہ ہے اس کا ذکر ہوگا، اور پھر ہم بات کریں گے ڈیووس میں جو کانفرنس ہوئی ہے ورلڈ اکنامک فورم، اس پہ بات کریں گے۔ یوکرین کا مسئلہ اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور موضوع ہے جو حوثی اور امریکہ کا معاملہ آ گیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ ہیں آج کے ہمارے موضوعات۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ سب سے پہلے تو یہ پاک ایران کشیدگی جو معاملہ ہے، بھائی ایک بڑی افسوسناک بات کیوں ہے، ہوا ایسا؟ بڑی دردناک بات ہے کہ جی دو برادر ملک، جس ملک نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا، جی جس ملک نے پاکستان کے ایٹمی دھماکے پر سب سے پہلے مبارکباد دی، جی اس ملک کے ساتھ میں جو کہ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں، 17 دنوں تک جو ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ میں، انہوں نے ہماری بے تحاشا مدد کی، لیکن وہ شاعران کا زمانہ تھا۔ جی لیکن ہم نے جب سے خمینی صاحب کا انقلاب آیا ہے، ہم تو امام خمینی کہتے ہیں انہیں، لیکن آپ انہیں آیت اللہ خمینی کہہ لیں۔ جی آیت اللہ خمینی کا جب سے انقلاب آیا ہے تو ہم پر تھوڑی سی افتاد آپ چلی تھی، لیکن پھر بعد میں ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو گئے، اور اس کے بعد میں آج یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان ایران کے تعلقات اس مقام پہ پہنچے ہیں، جس مقام پر جب سرجیکل اسٹرائک ٹائپ کی چیزیں ہونی شروع ہوئی ہیں۔ جی اب منگل کے روز یہ جو آپ 17 تاریخ سمجھ لیں، تو وہ 17 جنوری کو جو انہوں نے حملہ کیا ہے پنجگور میں اور تربت میں، وہ افسوسناک تھا۔ جی بالکل۔ میں نے ایران کو ہمارا برادر ملک ہونے کے ناطے، اور ہمارے پاس 10 ان کے چینلیں ہیں، 10 راستے ہیں، جو ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، رابطہ کاری کی جی رابطہ کاری کے جو تعلقات ہیں، وہ جی ایک تو ہمارا ہم ممبر ہیں ایکو کے، جی اکنامک کوآپریشن جو ہے، جی پاکستان، جی ترکی، ایران اور کوئی اور ملک بھی شامل ہیں اس جی میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم ایس سی او کے ممبر ہیں، شنگھائی کوآپریشن تنظیم جی کے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے برادرانہ تعلقات اتنے زیادہ ہیں کہ 17 دن تک انہوں نے ہمیں مدد کی، ہمیں 90 سیبر طیارے دیے، اور جس نے ہم نے فتح حاصل کی انڈیا کے خلاف 65 کی وار، جی 65 کی وار میں، جی اور اس کے بعد بھی دیے انہوں نے۔ اس کے بعد میں جب ہم نے ان کو 8 سال تک ان کی مدد کی ہے، ایرانیوں کی، جب یہ عراق سے جنگ کر رہے تھے، ہم نے ان کو کبھی بھی خوراک کی کمی نہیں ہونے دی۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ موقع ایسا نہیں تھا کہ یہ حملہ کیا جاتا، اور پھر اس حوالے سے کیا جاتا کہ اس سے پہلے وہ ایک عراق پہ حملہ کر چکے تھے، اس سے پہلے وہ ایک اور جگہ پہ حملہ کر چکے تھے، وہ کردوں والے معاملے میں۔ وہ کیونکہ کرد جو ہیں، بات یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جب فتح کیا بیت المقدس کو، تو اس وقت وہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور کردوں نے، اور صلاح الدین ایوبی کرد تھے، انہوں نے ان یہودیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کیا اور ان کو بچایا عیسائیوں کے ظلم و ستم سے۔ جی تو اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ اس کا صلہ اس طرح سے دیں کہ کردوں کا ایک نیا ملک بنا دیں کردستان کے نام سے، جو کہ 5 ممالک کو توڑتا ہے، جس میں سب سے پہلے تو شام آتا ہے، پھر ترکی آتا ہے، پھر عراق آتا ہے، پھر ایران آتا ہے، پھر آذربائیجان آتا ہے۔ ان 5 ملکوں کو بنا کر ایک لمبی سی لکیر بنا کر ایک ملک بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ اپنا گڈ ول رکھنا چاہتے ہیں کردوں کے ساتھ میں۔ کرد پھر کسی کے ساتھ میں نہیں بنے ہوئے، ترکی روزانہ ان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ اس طرح سے انہوں نے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اڈے بنا لیے ہوں گے اسرائیل نے، جی تو وہ اس پر ایرانیوں نے حملہ کیا۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسرا بھی حملہ عراق میں کیا۔ جی تو اب ایسی صورتحال میں پھر یہ تیسرا حملہ کرنا کا یہ معنی لگتا ہے کہ وہ اسی سیریز کی ایک بات تھی، کیا وہ ہمیں پاکستان اسرائیل کا حصہ سمجھتا ہے کہ اسرائیلیوں کی نظر میں پاکستان نمبر 1 اینیمی ہے، کیونکہ وہ ایٹمی طاقت ہے، اور نمبر 2 اینیمی جو ہے وہ ایران ہے۔ جی کبھی وہ ایران کو نمبر 1 کرتے ہیں، کبھی پاکستان کو نمبر 1 کرتے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ دونوں ملک جو ہے مل گئے آپس میں تو اس کی تباہی یقینی ہے۔ تو اب ان کا آپس میں ملنا ان کا آپس میں لڑنا بنتا نہیں ہے۔ جی اس لیے نہیں بنتا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو ایک مذہبی سب مانتے ہیں، سنی بھی اور شیعہ بھی،
حضرت امام علی کے روزے کو حضرت عراق میں جانا ان کے ذریعے اس راستے سے ہوتا ہے. امام علی رضا علیہ السلام کا امام علیہ السلام کا جو روزہ ہے وہ مشہد جو ہے جی وہ سب کے لیے میں مقدس ہے. بالکل. تو اب اس کے بعد میں پھر عراق ہے. جب ہم نے جواباً حملہ کیا 18 تاریخ کو صبح 5 بجے، تو ایران کے جو گورنر ہیں جو رضا صاحب ڈپٹی گورنر ہیں سیستان کے، انہوں نے کہا کہ 7 آدمی مرے اور 7 ایرانی نہیں ہیں. جی. جبکہ پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ہمارے 5 بچے مرے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے اس بات کا کہ جس میں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آپ نے، اور اس کی وجہ سے پاکستان نے بڑا شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا، اور جس میں کہ انہوں نے ایران کے سفیر کو آنے سے روکا اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. جی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ پاکستان نے جو حملہ کیا، اس نے پاکستان نے اس کو یہ کہا کہ یہ جو ہے اس کا نام رکھا، ایک تو دہشت گرد جو ہے اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم جان نثار کرنے والا، تو اس نے کہا جی جو کچھ بھی ہو تمہارے پہ مرگ تو فارسی کا لفظ ہے جس میں معنی مرد آباد کے. جی. تو انہوں نے اس کا نام پہ رکھ دیا، اور مچار جو ہے یعنی سر مچاروں کی موت جو ہے، جو سر اپنے پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ ان کی موت ہے. جی. اب پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے ISPR کے مطابق یہ ہے کہ یہ پناہ گاہیں رہی ہیں جہاں ہم نے حملے کیے ہیں. وہ 7 اٹیک کیے ہم نے پاکستان نے. جی. اس میں ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بدنام زمانہ دہشت گرد دوست کا یعنی عموماً بلوچ جو ہے دوست کو کہتے ہیں عرف چیئرمین. جی. بجر عرف سوغت کی پناہ گاہیں تھی. یہ پناہ گاہیں ساحل عرف شفیق، اصغر عرف بشام، وزیر عرف وزی یہ دیگر استعمال کرتے رہے ہیں. تو ISPR نے کہا کہ ہم 2 پڑوسی ممالک سے بات تعاون کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اور 2 پڑوسی برادر ملک سے 2 طرفہ امور طے کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک اچھی خبر ہے کہ انہوں نے ایک طرح کے، جس طرح سے کہ ایران نے بھی کہا ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے فون بھی کیا ہمارے وزیر خارجہ کو. تو یہ جو لائن آئی ہے ISPR کی طرف سے، یہ ایک صلح جوئی کی ڈبل لائن ہے. ہم نے یہ بات ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے کہ 26 فروری کو حملہ کیا انڈیا نے، اور پھر ہم نے 29 فروری 2019 کو حملہ کیا. جی. تو یہ اسی کے جواب میں انہوں نے 2 کو کیا، انہوں نے 7 کو کر دیا، 7 جگہ پہ کر دیا. لیکن یہ بات طے ہے کہ ایران کے جو ڈپٹی گورنر ہیں علی رضا مرحمتی، ان کا کہنا ہے کہ سروان شہر کے قریب صبح 4:05 میں دھماکوں کی آواز سنی گئی. سروان شہر صوبے کے دارالحکومت زیدان کے جنوب مشرق میں 347 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. جی. اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں سے 7 افراد ہلاک ہوئے، اور ہلاک ہونے والے ایران کے شہری نہیں تھے. جی. یہ بات تسلیم کر لیا کہ وہ دہشت گرد تھے. پاکستان نے تو جو کیا وہ تو ریٹیلیشن میں کیا نا. جی. جی. اور وہ جائز کیا ہے، جائز کیونکہ ابتدا آپ نے کی تھی. ابتدا آپ نے کی، لیکن انہوں نے اس راستے کو بند کر دیا. گورنر صاحب نے جی مہربانی کر کے یہ ضرور کیا کہ کوئی ریٹیلیشن کا یعنی بدلے کا دروازہ بند کر دیا. ٹھیک ہے. وہ کہا کہ ہمارا کوئی آدمی نہیں مارا گیا، اور وہ جو آدمی مارے گئے 7 آدمی مارے گئے ہیں، اور وہ ایرانی شہری نہیں، وہ ایرانی شہری نہیں تھے. بس یہ کافی ہے ہمارے لیے. جی بالکل ٹھیک ہے. میرے صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اگلے موضوع پہ چلتے ہیں. ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی میرے صاحب آپ ذرا غازہ والی بات پہ آ جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ زین صاحب تاریخ میں یہ جو حماس کا جو واقعہ ہوا ہے یہ ایک نئی بات ہوئی ہے تاریخ کے اندر. جی. اور اگرچہ میں نے یہ پچھلے پروگرام میں یہ بات کہی تھی کہ یہ علاقہ جو ہے غزہ کا علاقہ جو ہے 4,000 سالوں سے جنگ و جدل کا میدان رہا ہے. جی. اب انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ 16 سال سے جو اس کو دبا کے رکھا ہے، 2006 کے بعد سے ان کو دبا کے جو رکھا ہوا ہے، انہوں نے سمجھ لیا تھا معاملہ ختم ہو گیا. جی. ابھی یہ سارے چند دنوں کی چند دنوں نہیں ختم ہو گیا قصہ، کیونکہ سب دب کے بیٹھ گئے ہیں. جب اچانک انہوں نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل نے کہ وزیر خارجہ نے، جس کا نام یاو گیلنٹ ہے، اس نے کہا کہ حماس کو دنیا کے سے نیست و نابود کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ حماس کے پاس ملٹری جو حماس کی جو انہوں نے 3.5 لاکھ ریزرو فورس بھی منگا لیے.
انہوں نے کہا کہ اس کو کہ حماس کے پاس ملٹری طاقت بھی ہے اور سیاسی طاقت جو ہے اس کو ہم صفحہ ہستی سے بھی مٹا دیں گے. لیکن اب یہ 3 مہینے سے اوپر ہو گیا, جی 100 دن سے اوپر ہو 100 دن سے اوپر ہو گیا, ابھی تک تو وہ نہیں مٹا سکے ہیں. جی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تک یہ جنگ چلے گی, تو چلنے دو بھائی, تمہارا نقصان زیادہ ہوگا. نیتن خود کہہ رہے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے, چلو نا بھائی, آپ اس میں ان کا کیا جا رہا ہے. جی ہم آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں آپ کو. جی اب اس وقت یہ تو صحیح ہے کہ آپ فلسطینی جو ہے 24,000 کے سے زیادہ شہید ہو گئے ہیں, جن میں سے آدھے بچے اور خواتین ہیں. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ انہوں نے, حماس کے لوگوں نے, اللہ کا جو حکم ہے کہ مزاحمت کرو چاہے آپ کو کسی طرح سے بھی کرو, تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کا 5 سال کا بچہ, 3 سال کی بچی بھی مزاحمت کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کے حکم کے وہ تعمیل کر رہے ہیں. تو آپ کیوں نہیں سمجھتے ایسے مسلمان کہ ان کی اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی؟ مدد آئے گی, اچانک آئے گی, کچھ ایسی عجیب غریب طریقے سے مدد آئے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے. بالکل. ابھی بھی جو صورتحال ہے, اس صورتحال نے جو حملہ کیا ہے اس نے, ان لوگوں نے, وہ ان کے دانت کھٹے کر دیے ہیں اسرائیلیوں کے. اسرائیل کی مسلح جو فوج تھی وہ جدید اسلحے سے لیس تھی, حماس سے کہیں بہتر منظم تھی, ان کے پاس وسائل کی فراوانی تھی, ڈالر کی روانی تھی. اس کے باوجود ہر سطح پر اسرائیل ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب کیونکہ حماس سخت جان ثابت ہوا اور وہ اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اپنی قربانیاں پیش کر رہا ہے. تو اب دیکھ لیجئے کہ ٹیکنالوجی کی جو برتری تھی اسرائیل کو, وہ اب کم ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہے, وہ ٹیکنالوجی ان کے پاس بھی ہے. ان کے پاس بھی وہ بند کر دیتے ہیں تو پھر بھی ان کے پاس کوئی نہ کوئی سلسلہ موجود ہے. وہ ٹیلی گراف, وہ یہ گوگل بند کر رہے ہیں, جی وہ ٹیلی گرام استعمال کر رہے ہیں, وہ رشیا میں استعمال ہوتا ہے ٹیلی گرام سسٹم. تو اب اسرائیل نے جو فضائی حملے جو کیے ہیں, وہ اس سے دنیا میں اس کے خلاف نگیٹو پروپیگنڈا ہو رہا ہے. وہ اب امریکہ میں خود کہنے لگے ہیں کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کتنے انسانوں کی جانوں کو لے رہے ہیں. یہ سرنگوں کی جو جنگ ہے یہ بہت پرانی ہے, اور یہ سکندر اعظم کے زمانے میں سرنگیں یہاں پر کھودی گئی تھی. جی ان سرنگوں کو انہوں نے بڑا کیا. پھر سرنگیں آپ نے دیکھا کہ تورا بورا کے اندر بھی سرنگیں بنائی میں نے اپنے القاعدہ نے. جی پھر آپ جا کے ویٹ کام نے ویٹنام میں بنائی, جی جاپانیوں نے بنائی. ہر لوگوں نے جو اس چیز کو استعمال کیا. اب اس کے علاوہ جو اس کے فیور میں جا رہا ہے حماس کے, کہ انہوں نے اسرائیل کے 240 یرغمالی جو ہیں یرغمالی بنا لیے ہیں. اور یہ یرغمالی کا ہونا یہ حماس کے لیے بہت بہتر ہے, کیونکہ یہ ان کے پاس ان کی اہمیت کو ختم کر رہے ہیں. اب ان کی جو طاقت ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینا ہے. جی لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کب تک ساتھ دے گا, کیونکہ ان کے اندر بھی بذات خود اس وقت پھوٹ پڑی ہوئی ہے, اور خود بھی ان کے الیکشن بھی آ رہے ہیں, اور ووٹ اس کو اب میں نے اس کا ہار نہ ٹھہرا ہے جو بائیڈن کا. جی کیونکہ جو بائیڈن کی یادداشت کمزور ہو گئی ہے, جو کہ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوئی ہے. تو اب اسرائیل کی حالت نے امریکہ کو جو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے, اور جو بائیڈن بڑی مشکل میں ہے کہ اب وہ کس کا ساتھ دیں, خود جیتیں یا ہاریں. تو ہار تو وہ ہر طرح رہیں گے. اس کے علاوہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ عرب ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے بے ہوش اڑ گئے ہیں, کیونکہ ان کی عوام جو ہے ساری کی ساری حماس کے ساتھ ہو گئی ہے, اور کب تک ان کا ساتھ دے سکیں گے. اب بحث یہ ہے کہ اب یہ جو سرنگیں ہیں, پہلے سرنگوں پہ تھوڑی سی بات کر لیں. سرنگوں کے ذریعے سے جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا خوراک کی کمی ہے, وہ ان کے ذریعے سے کہیں نہ کہیں پہنچائی جا رہی ہیں. جی سرنگیں جو ہیں وہ کہیں پر اونچی ہیں, کہیں نیچی ہیں, کہیں پر کھردری ہیں, کہیں اس میں. اب یہ کر سکتے تھے کہ روبوٹ کا استعمال کرتے, لیکن روبوٹ بھی کا استعمال نہیں ہو سکتا تھا. اس لیے نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ کہیں پر روبوٹ اگر اونچی نیچے زمین آئی تو وہ روبوٹ گر جائے گا, اور وہ آپ کو اچھا نیچے جا کے اگر آپ نے سگنل کا استعمال کیا تو نیچے جاتے ہیں تو سگنل کمزور ہو جاتا ہے. تو وہ عادی ہیں دیکھنے کے. آپ نائٹ گوگل بھی استعمال کریں تو وہ لائٹ اتنی کم ہوتی ہے کہ نائٹ گوگل سے بھی استعمال نہیں ہوتے. اب سوال یہ ہے کہ ان کے پاس ہائی ریزولوشن کیمرہ چاہیے ان کو, تاکہ وہ اندر دیکھ سکیں, جو ابھی ان کے پاس نہیں ہے. ممکن ہے وہ بن رہے ہوں. تو اب حماس کا بیان جو اب سوال, اور تو اب صورتحال یہ ہے کہ عالمی رد عمل جو آ رہا ہے
وہ حماس کی شکست مشکل نظر اس سے حماس کی شکست مشکل نظر آتی ہے جی اور وہ پھیل رہا ہے. اب اگر فرض کر لیجیے کہ یہ جو حوثیوں نے حملہ کیا ہے یہاں پر، اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو سارا پیٹرول آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کٹ آف ہو جائے گا، آپ نہیں پہنچ سکیں گے. یعنی بحر احمر اگر کٹ آف ہو گیا تو نہ تو نہر سوئز تک پہنچ سکیں گے آپ، جی. نہ آپ آگے جا سکیں گے، نہ تیل جا سکے گا، نہ آپ کا کچھ ہو سکے گا. یورپ بھی مشکل میں آ جائے گا، امریکہ بھی مشکل میں. اچھا اب دوسرا یہ ہے کہ اور مسئلہ یہ آ گیا ان سرنگوں کی وجہ سے، وہ کہیں سے بھی نکل آتے ہیں، وہ لوگ سراغ کیا نکل آئے، وہ کسی کو بھی اغوا کر کے لے جا سکتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو جو حماس کی جو سیاسی طور پر جو متحرک ہونا ہے وہ اسرائیل کے نقصانات کو بڑھاتی رہے گی. ان کے نقصان، کیونکہ ان کی تعداد آدمی کم ہے، ان کے پاس بھی کم ہے، لیکن وہ بہت زیادہ متحد نظر آتے ہیں، مستعد نظر آتے ہیں، قربانی کا جذبہ وہ رکھتے ہیں. جی. ایک عجیب بات آپ کو ہم کہیں کہ ایک اینکر تھا، وہ بہت سخت، وہ عیسائی تھا اور بہت سخت مسلمانوں کے خلاف تھا، جو امریکہ کے اندر ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ آدمی جو ہے، یہ جو حماس لڑ رہی ہے، ان کے پاس قوت کہاں سے آئی کہ امریکہ ان کے خلاف، اسرائیل ان کے خلاف، اسلحہ ان کے پاس نہیں، یہ کیسے کس طاقت سے لڑ رہے ہیں؟ تو کہنے لگا میں نے کتاب قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، تو پھر میں نے کہا کہ یہ ان کو نہیں ہرا سکتے اب، اس لیے کہ ان کے پاس تو طاقت آ رہی ہے اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ تو ان کے قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو اب میں یعنی یہ شرح صدر سے کہہ سکتا ہوں کہ جو زمانہ جو اسباب پیدا ہو رہے ہیں حضرت یعنی عیسائیوں کے مسلمان ہونے کے، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے جی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی اور یہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے. تو اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں تو یہ مسلمان ہوتے نظر آ رہے ہیں. جو بھی آدمی، اب وہ پریشان ہی ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بچے مر رہے ہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں، پھر بھی لڑ رہے ہیں. تو کون سی طاقت ایسی ہے جو ان کو لڑا رہی ہے؟ تو وہ ایمان کی قوت ہے، بے شک. وہ قرآن کی قوت ہے. تو اس سے یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ بہت پہلے، جیسے آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان میں لڑائی شروع ہوئی تو بہت سی عورتیں یورپ کی مسلمان ہو گئیں، اور وہ کہتی وہ اس سے ان کو پتہ نہیں چلا کہ بھئی اندر سے مسلمان ہو گئی ہیں عیسائی عورتیں. تو کبھی کسی کا نام لے دیا کہ محبت کی وجہ سے ہو گئی ہیں، کسی کو کہہ دیا کہ، لیکن یہ جو اثر پڑ رہا ہے اس وقت کا، اور جو مظلومیت ہے، ان کی شہادتیں ہیں، وہ عیسائیوں کو اکسا رہی ہیں کہ وہ اس طاقت کا پتہ لگائیں جو ان کے پاس ہے. جی. تو قرآن مل جاتا ہے، تو قرآن جب مل جاتا ہے تو وہ مسلمانوں کے قریب ہو جاتے ہیں. اچھا میرے تو صاحب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسرائیل حماس کے پسند کے میدان میں کھیل رہی ہے جی اور ہار رہی ہے. ہاں، اور میدان انہوں نہیں، میدان کرکٹ کا جو میدان کی پچ بنائی ہے وہ حماس نے بنائی ہے، اس پچ پہ کھیل رہی ہے اور ہار رہی ہے. اپنی مرضی سے کھیل رہے اب ہیں. مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. نہیں، حماس نے اپنی مرضی سے ان کو گھیرا ہے. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ بات پہلے بھی ہم نے ان سے کہہ دی تھی کہ جب آپ غریبوں کو مارو گے تو ایک تو یہ ہے کہ اب غیر خداوندی کو آپ دعوت دے رہے ہو، بالکل. دوسرا یہ ہے کہ دنیا بھر کے غیر خداوندی کیسے آئے گا؟ دنیا پلٹ جائے گی، بالکل. اور پلٹ رہی ہے. میرے صاحب اسی طرح کا ایک اور گروپ ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ، جی، اور اللہ پہ توکل، اور وہ ہے حوثی. ان میں عجیب غریب طاقت ہے یہ، کیونکہ شروع سے لڑاکا لوگ ہیں. اور دوسری بات ان کو جو ان کی فخر کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام ملا ہے وہ حضرت علی کے ذریعے ملا ہے، اور حضرت علی نے جب فتح کیا یمن کو جی. تو وہ طاقت بھی ان کے اندر ہے، وہ فخر بھی ان کے اندر موجود ہے کہ ہمارے حیدر کرار کی طرف سے ہمیں جی ملا ہے. بالکل. تو وہ اس کی وجہ سے یہ لوگ وہ بھی ایک قسم کے جاں باز لوگ ہیں، جی. اور وہ اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی انہوں نے حملہ کیا، ان کے جہازوں پہ حملہ کر لیا، ان کے پاس یعنی آپ دیکھ لیجیے 73 اسٹرائک کیے ہیں دونوں یو کے لوگوں نے اور امریکہ کے لوگوں نے. ابھی تازہ 4 جگہ پہ حملے کیے انہوں نے. ہاں کیے، لیکن وہ لوگ منع کر رہے ہیں ان کو کہ ان کے اوپر حملہ مت کرو، جی. یہ تم مرو گے جا کے اس کو، کیونکہ اب یہ لوگ تو اپنی جان دینے کے در پہ ہیں. تو اب سوال یہ کتنے لوگوں کا امریکہ مارے گا؟ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 12 ملکی جو فوج کا، میں نے آپ کو یاد ہو لاہور میں جو پروگرام کیا تھا اس میں میں نے کہا تھا 12 ملکوں کی فوج بن رہی ہے. جی. اس میں جب یہ ہم نے پاکستان نے تو ابھی کہا کہ بھئی ہم چین سے اور سعودی عرب سے مشورہ کریں گے. تو یہ ٹائم لے لیا، انہوں نے گین کر لیا، کیونکہ پہلے جو جس طرح سے پرویز مشرف نے حرکت کی تھی وہ حرکت اب نہیں کرتے ہیں، اس کو ریپیٹ غلطی نہیں کریں. عاصم صاحب نے ٹائم لے لیا، جی. جنرل عاصم نے.
تو اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ ٹائم لینے کے بعد میں ابھی تو وہاں گئے ہیں، پھر سعودی عرب جائیں گے کسی بہانے، پھر کسی طرح چین جائیں گے، جی تو ٹائم اس نے انہوں نے لے لیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 12 ملکوں کی جو وہ ہے اس میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے، اور البتہ اپنا ان سے حوثیوں سے گڈ ول رکھنے کے لیے اپنے جو چیزیں ہیں وہ ان کو آنے دینے کے لیے ان سے معاہدہ کر لیں جی کہ بھئی آپ ہمیں مت چھیڑیں تو ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ بالکل، تو بہرحال اور ہم نے ایک نظام تو بنا لیا ہے وہاں پر سیکیورٹی کا۔ نہیں، وہ ہم نے ظاہر ہے کہ جب اس وقت ہم سے ناراض ہو گیا، کتنی بڑی دھمکی دی تھی، آپ کو یاد ہے یو اے کے وزیر تعلیم نے جی کہ اس کی سزا آپ صدیوں تک بہت دیر عرصے تک بھگیں گے، اب آپ بھگتی ہے۔ دیکھیے آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے یہودیوں کو وہاں پہ زمینیں دے دی ہیں یو اے کے اندر۔ جی پھر مولانا علامہ اسرار الحق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اتنے عرب مارے جائیں گے کہ وہ لاشیں کے پٹ جائیں گی، اور وہ جو کوئی اچھا پرندہ ہوگا جو لاشوں پر نہیں بیٹھنا چاہے گا وہ اتنی لمبی پرواز کرے گا لیکن وہ اس کو جگہ نہیں ملے گی، اور وہ خود بھی بیچارہ گر جائے گا، اور وہ مر جائے گا اور گر جائے گا کیونکہ لاشیں پڑی ہوں گی۔ تو اب یہ اپنے آپ کے لیے جو دھمکی دے رہے تھے وہ اس وقت دے رہے تھے جب ہم نے یہ کہا تھا کہ ہماری فوج جو ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نہیں بنی ہے، جی ہم صرف انڈیا اسپیسیفک ہیں، اور ہم انڈیا اسپیسیفک بھی اس لیے ہیں کہ کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے، ہمیں وہ مانتے نہیں ہیں، ہمارے خلاف ہر وقت ہم بھئی ایٹم بم بنا لیا تھا، دونوں ملک مل کے رہیں، آپ کے ایٹم بم بن گئے، آپ ملک بن گئے، اب ایک دوسرے کو مارنا ہے، ایٹم بم آپ مارو گے تو ہم بھی ماریں گے۔ صحیح بات ہے۔ پھر آپ نے میں نے وہ ڈاکٹرین بنا لیا وہ، تو اب اس کے بعد میں پھر آپ کا کیا کریں، وہ ڈاکٹر بنانے کے بعد میں پی ایس آئی بنا لیا، ایک اور دوسرا ڈاکٹر بنا لیا، تو آپ آپ کا دماغ خراب ہے، آپ ہمیں ہر وقت بزی رکھنا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات ہم نے آپ سے پہلے بھی کہی ہے کہ ایران یعنی جو انڈیا جب بہت زیادہ سونے کی چڑیا بن جاتی ہے تو پھر اس پہ کوئی اور قابض ہو جاتا ہے، کوئی شکار کرتا ہے، پھر آگے کوئی شکار کرتا ہے، کوئی سونے کی چڑیا کا شکار ضروری ہے۔ جی اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ نقصان بھارت کو کافی پڑے گا بحر احمر میں، کیونکہ اسرائیل کا ساتھ دینے پر جی اسرائیلیز اور سری لنکن جو ہے وہ اسرائیلیوں کو مین پاور سپلائی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے صاحب، پھر بریک لے کے آ جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو ورلڈ اکنامک فورم اور یوکرین کے معاملے، دو موضوعات ہیں، اس سے بات کریں گے۔ ناظرین مختصر وقفہ ہے، وقفے کے بعد آتے ہیں۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی میرے صاحب اب ذرا بات کر لیں یوکرین والی۔ دیکھیے یوکرین میں امریکہ نے اب تک اس کو 100 بلین پہلے دیا، جی 24 بلین بعد میں دیے، اور 60 بلین اور مانگ رہے ہیں۔ جی اس کے علاوہ انہوں نے تمام یورپی یونین سے یہ کہا ہے کہ ای یو کو کہا ہے کہ آپ 29.84 دیں ڈالر کی مدد، جی جرمنی سے کہا ہے کہ 8.15 دیں، یو کے سے کہا ہے 7.15 دیں، پولینڈ سے کہا ہے کہ 3.26 دیں، نیدرلینڈ سے کہا ہے 2.7، میں سب کی بلین کی بات کر رہا ہوں، یہ بلین دیں، جی جی اور ڈنمارک سے کہا ہے کہ 1.71 بلین ڈالر دیں، کینیڈا سے کہا ہے 1.63 بلین ڈالر دیں، سویڈن سے کہا ہے 1.62 ڈالر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سارے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم پیسے، یہ اتنے پیسے آپ مانگ رہے ہو، لیکن یہ جو کمپنیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں تو پیسے دو، جی اور یوکرین پیسے نہیں مانگ رہا، یوکرین پیسے نہیں دے رہا، وہ تو مفت میں مانگ رہا ہے، تو ہم کہاں تک دے سکتے ہیں؟ اب اس سلسلے میں جو ایک نئی بات ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ رابرٹ ایف کینیڈی ہیں، کہ رابرٹ ایف کینیڈی جونیئر ہیں، جو کہ نیفیو ہیں، بھتیجے ہیں جان ایف کینیڈی کے، جی وہ صدارتی انتخاب بھی لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک تقریر کی ہے، وہ ہم آپ کو پہلے ویڈیو سنانا چاہتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کی کلپ دکھاتے ہیں اپنے ناظرین کو۔ میرے صاحب انہوں نے کیا فرمایا؟ 3 منٹ کی بھائی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بات جو جنگ ہے یوکرین کی، یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ روس آپ سے کیا چاہتا تھا؟ روس آپ سے یہ چاہتا تھا کہ آپ یہاں پر اپنا نیٹو کو نہیں لے کے آئیں، لیکن نیٹو میں لوگوں کو آپ روز بروز بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہو گیا کہ اب جو نیٹو کی جو کنٹریز ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اب کیا ہوا ہے کہ ساری جو آپ کی جو کمپنی ہیں وہ ان کو انہوں نے کہا کہ صاحب جو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا صاحب یہ جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے، بلکہ یہاں پر ہمیں یہ جنگ جاری رکھنی چاہیے، کیونکہ یہ امریکہ کے مفاد میں ہے۔ جی ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جو پیسہ ہم جو دے رہے ہیں وہ سارا ہماری کمپنیوں کو جا رہا ہے، اور ساری جو کمپنیاں تھیں وہ ان کے نام ہم بتا دیتے ہیں،
اس میں جو کمپنیاں تھیں نارتھ تھروپ ہے، جو نارتھ تھروپ گرومین اس کا ایک نام ہے جو ہم جانتے ہیں ان کو. ریتھون ہے ایک بہت بڑی کمپنی ہے جو اسلحہ بناتی ہے. جنرل ڈائنامکس بوئنگ ہے، اینڈ لاک ہیڈ جو ہے وہ انہوں نے سارا پیسہ ان کو میں بانٹا ہے کہ وہ جو اسلحہ دیں گے وہ یہ کمپنیاں دیں گی. تو مطلب یہ کہ وہ پیسے کے سرکولیشن چاہتے ہیں امریکنس. پھر اب وہ کہتا ہے کہ مارچ 2022 میں امریکہ نے $113 بلین جو ہے وہ انہوں نے ان کو دیے. پھر انہوں نے کہا کہ 24 بلین اب کہہ رہے ہیں، 2 مہینے پہلے انہوں نے $24 بلین کا کہا، اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بائیڈن کہہ رہا ہے کہ اب 60 بلین مزید دیں گے ہم ان کو. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو پیسے آپ دے رہے ہیں تو پیسے تو یہ آپ دے دیں گے اور اس سے تباہی مچے گی. اس تباہی کو جو مچانے کے لیے اتنے پیسے ہمیں چاہیں گے اس کو دوبارہ سے ری بلڈ کرنے کے لیے، جی اس نئی تعمیر نو کرنے کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اتنا بڑا $123 بلین کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ میں نے آلموسٹ 200 ارب کے قریب پہنچ گئے. ہاں ہو گئے، 200 ملین ہو گئے. تو اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی تو یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں، اور یہ اس انداز سے جو آپ کر رہے ہیں اس لحاظ سے وہ سب سے زیادہ بلیک راک کو دیتے ہیں. ٹیم اسکاٹ ہے، ڈورنگ دی ریپبلکن ڈبیٹ وہ انہوں نے کہا کہ ڈونٹ وری، انہوں نے کہا کہ اٹ از اے گفٹ ٹو یوکرین، اٹ از اے لون، اٹ از گفٹ نہیں لون ہے. اب اس نے کہا اب یوکرین جو سب سے زیادہ میں نے گیہوں اگاتا ہے تو کتنا گیہوں دے دے گا وہ انہوں نے کہا کہ اگر 1000 سال تک بھی ہمیں یوکرین ہمارا یہ قرضہ ادا کرے تو 1000 سال تک وہ ادا نہیں کر سکتا. وہ گندم لیتے رہیں گے، گندم لیتے ہیں. انہوں نے کہا 5 لاکھ کڈس آلموسٹ یوکرین کڈس ہیو ڈائٹ. اگر ان کی زمینوں کا حساب لگائیں تو ابھی تک وہ 30% سولڈ کر چکے ہیں اپنی، یعنی جو بھی قرضہ اگر دیا ہے آپ نے تو وہ کیا ہوگا پھر. جی. تو پھر انہوں نے کہا کہ اور وہ اس نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو ہم یہ کب تک کریں گے؟ یہ سارا فائدہ جو ہے آپ صرف یہ جنگ روکنا چاہتے ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹ یہ ہمیشہ لڑتے رہیں گے، اور آپ جو ہمیشہ یہ بلیک اینڈ وائٹ آپ کرتے رہیں گے، اور امریکہ کو الٹیمیٹلی نقصان ہو جائے گا، اور اس طرح سے یہ کام چلے گا نہیں. تو اب اس نے یہی کہا ہے کہ آپ نے جو اتنا پیسہ دے رہے ہیں ہمیں بھی یہ اس نے اچھی مثال دے دی ہے کہ جو ہمیں امداد دیتے تھے وہ بھی اپنی کمپنیوں کو چلانے کو دیتے تھے، اصل میں تو ان سے اسلحہ دیتے تھے، ہمیں گولیاں دیتے تھے. نقصان پھر ہمارا جو کولیٹرل ڈیمیج جو ہمارا ہوتا تھا وہ جتنے انہوں نے ہمیں اسلحہ دیا اس سے زیادہ تو ہمارا کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا. جی. تو اگر جتنی ہم مالدار لوگ تھے ہم ان کو بھی قرضہ دیتے تھے، جرمنی کو بھی دیتے تھے، چائنا کو بھی دیتے تھے، وہ ہم اب مقروض ہوتے چلے گئے کیونکہ امریکہ کے پھندے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہ صورتحال ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کسی کو بھی دیتا ہے، کسی ملک کو جو ہے جو بلی کا بکرا بنانا چاہتا ہے، قربانی کا بکرا، اور یوکرین کو بنایا ہوا انہوں نے. لیکن اب وہ یوکرین کی بات یہ ہو گئی ہے کہ اب نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ برطانیہ نے اس کے ساتھ میں ڈیفینس کا معاہدہ کر لیا. جی. اب یہاں پر آ کر مجھے یاد آ گئے ہیں جو ہمارے جو فورکاسٹر تھے جو نعمت اللہ شاہ ولی، جی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ روس ایک آر نامی رے والے نامی ملک جو ہے ایک آئی نامی ملک کو تباہ کرتے. اب مجھے سمجھ میں آ گیا کہ وہ انگلینڈ ہے، اب امریکہ نہیں ہے. وہ پہلے ہم امریکہ کو سمجھتے تھے لیکن وہ انگلینڈ ہی ہوگا، کیونکہ یہ جو ہے ہمیشہ روس کے پیچھے لگا رہتا ہے. جتنے بھی گریٹ گیم ہوئے ہیں یہ تیسرا گریٹ گیم چل رہا ہے. پہلے جب زار نے یہاں آنے کی کوشش کی تھی تو پھر پہلا گریٹ گیم کیا انہوں نے، پھر دوسرا کیا ہمارے ذریعے سے جب روس کو ہرایا، جی، پھر تیسرا کیا، اب تیسرا چل رہا ہے. تو اب پھر روس کو پھر آخرکار میں یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس کو اڑا دیں. تو مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ ان کی اگر جتنی جو بھی پیشن گوئیاں ہوئی ہیں اس کے پیش نظر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پھر یہ انگلینڈ اس کی ہدف پہ آئے گا. جی. اچھا جی، آپ ایک آخری موضوع ہمارا، ہاں جی، ورلڈ اکنامک فورم. بھائی یہ اس کا 54واں اجلاس سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس سے ایک جگہ ہے، جی، وہاں پہ ہر سال ہوتا ہے. یہ تجارتی ایک پروگرام ہوتا ہے اور تجارت کے اقتصادی فورم کہلاتا ہے. اجلاس کا مقاصد اعتماد ایک بنیادی اصولوں اور شفافیت، ہم آہنگی اور ذمہ داری پر خیال کرتا ہے. غزہ اور یوکرین کی جنگوں کے خاتمے کے بات چیت کو ایجنڈے میں رکھا گیا. شرح سود کی پالیسی میں تبدیلی اور بڑھتے ہوئے قرضوں چلنے سے نمٹنے پر اجلاس میں غور کیا گیا. عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں کئی سرمایہ کار اور کاروباری شخصیات شرکت کر رہے ہیں.
فورم کے موقع پر ڈیوس میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. جو پاکستان اور سوئٹزر لینڈ کے شہریوں میں جاری ورلڈ اکنامک اجلاس میں غزہ کی جنگ کی گونج واضح طور پر گونجتی ہوئی نظر آئی. وہ انہوں نے بھی شروع کیا نا اپنی جنگ کی بات، یوکرین نے، تو غزہ کی بات بہت. قطری وزیر اعظم وزیر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی کا خطاب اس میں ہوا ہے. جی، اس میں انہوں نے ڈیوس میں جاری عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس میں قطری وزیر اعظم نے کہا کہ خطے میں کثیتی پھیلنے سے روکنے کے لیے غزہ کا تنازع حل کرنا ہوگا. جی، یہ بڑی بات ہوئی کی انہوں نے. عالمی برادری کو اصل مسئلے اور اس کی بنیادوں کو تسلیم کرنا ہوگا. غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی جنگ کو پہلے حل کیے بغیر بحر احرام کی کشیدگی اور بحران حل نہیں ہوگا. جی، اب وہاں پر قطر اپنا گیس بھیجنے کو تیار نہیں یورپ کو. انہوں نے اب وہ ہمیں دے گا، وہ جی سستا دے گا. اب انہوں نے کہا حوثیوں کے حملے کی وجہ سے ہم نہیں بھیج دیں گے سکتے کہ وہ رسک تو ہے. اب بحر احمر میں حوثیوں کی جانب سے حملوں کی وجہ سے قطری وزیر نے کہا کہ اس بحران کی جڑ اثر اسرائیلی بمبار اور خود غزہ پر حملہ ہے. غزہ کی پٹی جہاں تھی اب وہاں نہیں ہے. اسرائیلی قابض افواج نے ہر جگہ کارپیٹ بمباری کی ہے. جی، عالمی رہنماؤں کو غزہ میں جنگ ختم کرانے پر توجہ مرکوز کر رکھنی چاہیے. غزہ کا تنازع ختم ہوگا تو دیگر تنازع خود بخود دم توڑ دیں گے. کسی تنازع میں فوج کی بجائے سفارتی حل کو ترجیح دیتے ہیں. قطری وزیر نے اعادہ کیا کہ اسرائیل دو ریاستی حل کے پابند عہد کرے. بہتر یہ ہے کہ دو ریاستی حل کو دوبارہ میز پر لایا جائے، اور اگر حماس کا نظریہ منظور نہیں ہے تو پھر آپ کو اس سے بہتر آئیڈیا سے بدلنا ہوگا. جی، تو اب یہ ایک بڑی اہم بات اس نے کی ہے. پہلی دفعہ کسی آدمی نے، قطر کے آدمی نے ہی اتنی ہمت کر لی ہے. قطر عجیب غریب ملک ہے. دیکھیے فٹ بال کا میچ کراتا ہے اور وہ شراب پر وہاں کا جو بل بورڈ لگانا چاہتے تھے وہ لگنے نہیں دیتا. اس کی سزا بھی اس کا ہٹ جانا دے دیتا ہے. اور عالمی تنازعات میں ثالثیت ادا کرتا ہے. ان کے پاس الجزیرہ کی جو طاقت ہے. اب یہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ٹی وی چینل ہے وہ کتنا اہم ہوتا ہے. جی، الجزیرہ ٹی وی نے ان کو بچایا. جب سعودی عرب نے اور یو نے ان کی بائک آؤٹ کیا تو الجزیرہ یہ واحد جگہ تھی، واحد چینل تھا. ایک الگ ملک سے، دو ملکوں سے بھی جنگ لڑ رہی اس نے. ایران کے ذریعے سے وہ پاکستان آتا تھا. قطر کی ایئر لائن سب سے بہترین ہے. قطر کا جو جی ڈی پی ریٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ بڑا ہے. سب سے مالدار ملک وہ مانا جاتا ہے. تو اب یونیسیف کے اہلکار نے بھی ڈیوس میں عالمی فورم کے پینل میں کہا غزہ کا معاملہ انسانیت کا معاملہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے. اور ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر نے وان ڈیریجیڈن نے کہا. اب یہ مشکل نام ہوتے ہیں جو ہم اگر غلط دیں تو. ایک اور اہم بات ہوئی ہے، وہ جو یوکرین کے صدر نے سوئٹزرلینڈ کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا کہ ہم چائنا کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ چائنا بھی ہمارے ساتھ اس سمٹ میں اس کا حصہ بنے ہمارے ساتھ. ہاں لیکن وہ چائنا روس اور یوکرین کو نہیں کرے گا نا. ہاں، تو روس اس کو اگرچہ دونوں میں وہ دشمن بھی نہیں ہے دوست بھی نہیں ہے، وہ مقابلہ ان کے درمیان میں ہے، لیکن دوست کے قریب ترین ہیں. لیکن یہ کہ یہ جانتے ہیں کہ وہ انڈیا پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. وہ چین کی جو بڑھتی ہوئی عالمی طاقت ہے جی، اس سے روس بھی خائف ہے. روس ان کے ساتھ میں اتنا نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں. جی 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 میرے صاحب آخری 1.5 منٹ رہتا ہے تو اب ذرا ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے پہلے والے ٹاپک پہ کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے کہ معاملہ تھما رہا ہے. نہیں، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، بس کافی ہے. اور ایک نے غلطی کر دی، دوسرے نے اس کو جواب دے دیا، سفیر کو انہوں نے واپس بلا تسلیم لیا. کر لیا جی، کہ بھائی ہمارا کوئی آدمی نہیں مرا ہے. تو بس یہ بس ٹھیک ہو ختم ہو گئی بات. بات ختم ہو گئی. پاکستان نے اپنی بالادستی کو تسلیم کرا لیا کہ تم جو بھی ہم سے پڑوسی ہو کوئی بھی ہم سے کرے گا ہم اس کو ماریں گے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور وہ سرحدی خلاف ورزی برداشت نہیں ہے. نہیں، باقی یہ کہ ہم ہمارے بھائیوں سراخوں پر بالکل نہیں بدلے جا سکتے. رشتہ بھی آپ سے کتنا قریبی ہے. جی، فارسی زبان ہماری زبان رہی ہے. ہمارے آبا و اجداد وہاں سے آئے ہیں آلموسٹ 80%. تو پھر آپ کو ہم سے کیوں لڑائی کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اور اب معاملہ تھما رہے تو نہیں تھم جائیں، مل جائیں، بائیں ڈالیں ایک دوسرے کی. صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے. صاحب وقت ختم ہوا پروگرام کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.